الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. صدق الرسول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز طلباء، دینی بھائیوں اور بزرگوں اور عزیزان گرامی، 2 ہفتوں سے فلسطین، اہل فلسطین اور مسجد اقصی کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. آج بھی میں نے سوچا کہ اسی موضوع سے متعلق کچھ گفتگو ہو. مسجد اقصی ایک بابرکت مسجد ہے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں، بہت ساری رحمتیں نازل فرمائی ہیں. وہ علاقہ مقدس علاقہ ہے. اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ وہاں کے تقدس کا اقرار اور اعتراف اور اعتقاد و ایمان جو دنیا کے ابھی آسمانی مذاہب ہیں وہ سب اس کے تقدس کو مانتے ہیں اور سب اپنے سے اس کا رشتہ یا اس سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں. جنگ چل رہی ہے، مسلمان ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں بچے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. یہ جنگ ایسی جنگ ہے، فی الحال رکنے کے آثار تو نہیں لگ رہے ہیں، لیکن کوششیں جاری ہیں. مسلم ممالک کے بھی بعض حکمراں اور یورپ کے بھی کچھ حکمراں اور خود یہودیوں میں بھی کچھ علماء جو ان کے علماء ہیں، ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بیانات دے رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں جنگ ٹھہر جائے، اور اگر جنگ نہیں ٹھہرتی ہے تو پھر تیسری عالمی جنگ ہونا یقینی ہے. غالب گمان ہے کہ انشاءاللہ جنگ ٹھہرنی چاہیے، اس لیے کہ اسرائیل کے اندر خوف و دہشت سما چکا ہے. وہ گھبرا چکا ہے. جن فلسطینیوں کو معمولی سمجھ رہا تھا کہ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان لوگوں نے انہیں چنے چبوا دیے. اللہ کرے جتنی جلد ہو جنگ رک جائے اور لوگ امن و سکون کی زندگی کی طرف بحال ہونا شروع ہو جائے. حدیث شریف میں ایک بات آئی ہے، اور وہ بات ہے کہ قیامت سے پہلے ایسی ایسی نشانیاں پیش آئیں گی. قیامت آنا یقینی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. اگر قیامت کو ہم نہیں مانتے ہیں، دنیا کے خاتمے کو نہیں مانتے ہیں، تو ہم اور آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کو ایک دن ختم ہونا ہے، جس دنیا میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں. خاتمے کا جو وقت ہوگا اسی کو قیامت کہتے ہیں. قیامت آئے گی، دنیا کا نظام اتھل پتھل ہوگا، لوگ سب مر جائیں گے اور پھر دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا. اسی منظرنامے کا نام قیامت ہے. ایک حدیث ہے، بہت مشہور حدیث، حدیث جبرائیل. آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک آدمی، جو آدمی سفید لباس میں ہے، سفید کپڑے میں ہے، سفر کے آثار بھی لگ رہے ہیں کہ مسافر ہے، دور سے آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد
آپ کے گھٹنے سے وہ اپنا گھٹنا ملا کر بیٹھ جاتے ہیں اور چند سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ جواب سننے کے بعد پوچھنے والے نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ دوسرا سوال کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ جواب سننے کے بعد پھر انہوں نے کہا قد صدقت، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہو رہا تھا کہ آنے والا اجنبی ہے، اس شہر کا آدمی معلوم نہیں ہو رہا ہے، کہیں باہر کا ہے، وہ سوال بھی کر رہا ہے، نبی جواب دے رہے تو کہتا ہے ہاں آپ نے سچ کہا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اسے جواب پہلے سے معلوم تھا۔ جب جواب پہلے سے معلوم تھا تو سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تیسرا سوال کیا انہوں نے مل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ چوتھا سوال انہوں نے کہا مت الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یہ جو تو نے سوال کیا ہے نا، سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے دونوں اس کے بارے میں علم کے لحاظ سے برابر ہے۔ مل مسئول عنہا بعالم، جس سے پوچھا گیا ہے وہ زیادہ جاننے والا نہیں ہے، من السائل، پوچھنے والے سے، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے، لیکن قیامت کا آنا یقینی ہے، وہ تو ہمارا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ذرا قیامت کب آئے گی، یہ نہیں معلوم تو قیامت کی نشانیاں بتائیے۔ خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں قیامت کی بتائی۔ وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا۔ بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو وہ جو آئے تھے کون تھے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ فرمائے وہ جبرائیل تھے جو آئے تھے، تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے، وہ ہم سے سوال کر رہے تھے، میں جواب دے رہا تھا تاکہ تم جان جاؤ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت کے بارے میں کیا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ قیامت سے پہلے بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو علماء نے دو خانوں میں بانٹا ہے۔ کچھ نشانیاں وہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، جیسے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ مساجد میں شور و ہنگامے ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں شور کرتا آپ شور کرتے، یہ میں یہ نہیں کہتا، لیکن ہم بھی غور کریں، آپ بھی غور کریں کہ کیا مسجد میں ہم سکون سے بیٹھتے ہیں یا بات چیت کر کے شور و ہنگامہ کرتے ہیں۔ اگر شور و ہنگامہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے جو نشانی ثابت ہو چکی ہے۔ جھوٹ بولنا بھی قیامت کی نشانی ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی قیامت کی نشانی ہے، والدین کی نافرمانی بھی قیامت کی نشانی ہے، سود کا عام ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ خیر بہت ساری نشانیاں ہیں جن کو ہم قیامت کی عمومی نشانی کہہ سکتے ہیں یا قیامت کی چھوٹی نشانی کہہ سکتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں بھی ہیں، ان تمام بڑی نشانیوں کو میں فی الحال گنانا نہیں چاہتا اور نہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا، اس لیے کہ اتنا وقت نہیں ہے، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ جس علاقے میں جنگ ہو رہی ہے، یعنی فلسطین کا علاقہ جس پر اسرائیل نے بعض حصے پر زبردستی قبضہ کر کے اپنی سلطنت اور اپنے ملک اسرائیل کا اعلان کر دیا ہے، قیامت کی ایک نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اس علاقے میں جنگ ہونی ہے۔ یہ بات مسلم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت مہدی کی پیدائش ہوگی اور وہ دین کی دعوت دیں گے، دشمنوں سے جنگ کریں گے، اور پھر دجال نکلے گا،
شام اور عراق کے درمیان کے علاقے سے دجال نکلے گا، جو آخر میں اسرائیل، جو آج اسرائیل ہے، جو اصل فلسطین کا علاقہ ہے، وہاں ایک جگہ لد ہے، لد میں دجال آئے گا۔ لد آج کل اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے۔ جس جگہ اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے اس علاقے کا نام لد ہے، لد۔ وہاں دجال کو قتل کیا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور پھر یہودی درختوں کے پیچھے چھپتے پھریں گے۔ غرقد ایک درخت ہے، اس کے پتے کے پیچھے یہودی چھپتے پھریں گے، درخت پکارے گا، اللہ تعالیٰ درخت کو قوت گویائی دے گا، اور درخت بولے گا یا مسلم تعال، اے مسلمان آؤ یہاں، ہذا یہودی فاقتلوہ، یہ یہودی، اسے مار ڈالو، اسے ختم کر دو۔ تو جنگ تو ہونی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فی الحال جو جنگ ہے اسے ہم وہ جنگ نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ نہ ابھی حضرت مہدی آئے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن جنگ ہونی ہے۔ اور یہ جو حضرت عیسیٰ مسیح کا تعلق ہے اور اسی طرح دجال کی بات ہے، اس کے تذکرے پرانی کتابوں میں بھی آتے رہے۔ توریت میں جو یہودیوں کی کتاب ہے، اس توریت میں خود تذکرہ موجود ہے مسیح کا، مسیح صادق کا بھی تذکرہ موجود ہے اور مسیح کاذب کا بھی تذکرہ۔ مسیح صادق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مسیح کاذب سے مراد دجال۔ دونوں کے نام کے ساتھ مسیح ہے، مسیح دجال اور مسیح عیسیٰ، لیکن دونوں میں مسیح کا معنی تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ مسیح جو کہتے ہیں وہ مسیح ماسح کے معنی میں، چھونے والے کے معنی میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے، ان معجزات میں سے یہ بھی معجزہ تھا کہ آپ نابینا کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے، برس کی بیماری والا ہوتا اور بھی خطرناک بیماریوں والا ہوتا، آپ اس پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے، وہ آدمی کو شفا مل جاتی، اور یہ اللہ کی اجازت سے ہوتا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اسی لیے عیسیٰ مسیح کہا جاتا ہے۔ یہ مسیح ماسح کے معنی میں ہے، وہ عیسیٰ جو ہاتھ پھیرتے ہیں اور بیمار کو شفا یابی مل جاتی ہے۔ دجال کو بھی کہا جاتا ہے مسیح دجال، لیکن وہ مسیح ممسوح کے معنی میں، اس میں فاعل نہیں، مفعول کے معنی میں، مسیح ممسوح کے معنی میں، وہ دجال ممسوح جس کا پوچھا گیا ہے۔ پوچھا گیا کا مطلب یہ کہ وہ دجال پیدائشی اعتبار سے ایک آنکھ کا کانا ہوگا، ایک آنکھ سے اس کی بینائی نہیں ہوگی۔ یہ پیدائش ممسوح، پیدائشی اعتبار سے اس کی ایک آنکھ پوچھ دی گئی ہے اور اس کے اندر یہ عیب ہوگا۔ مسیح دجال جو ہوگا، دجل کے معنی آتا ہے مکر و فریب کرنے والا، وہ لوگوں کو بیوقوف بنائے گا، دھوکے دے گا، فریب دے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ابتلا ہے۔ جنہوں نے احادیث پڑھی ہے، جو مسلمان ہیں، سچے پکے ایمان والے، وہ مسیح دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے، اور جو ڈھلم الیقین ہوگا، معلومات نہیں ہوگی، دنیا پرست ہوگا، وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھے گا۔ حدیث میں یہ بھی تذکرہ موجود ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن پابندی سے کرتا ہے یا جمعے کے دن کرتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب ہم اور آپ دونوں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ کیا جمعے کے دن ہم سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کرتے ہیں تو اللہ سے مزید استقامت کی دعا کیجئے، سلسلہ جاری رہے، نہیں کرتے ہیں تو آج ہی سے کرنا شروع کر دیجئے۔ خیر، دجال آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، وہ آسمان پر موجود ہے،
قیامت سے پہلے وہ شام میں دمشق کے منارے پر شام میں وہ آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اتریں گے اور وہ وقت نماز کا وقت ہوگا۔ یہ حدیث میں ہے، تواتر کی روایت ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ حدیث ضعیف ہے اور یہ ہے وہ ہے، نہیں، تواتر روایت ہے، متواتر روایت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں، اٹھائے گئے ہیں، وہ دوبارہ آئیں گے، یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے۔ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے توریت میں جو مسیح دجال اور مسیح صحیح کا جو تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے مطابق، یہودیوں کے مطابق، کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہیں پھانسی نہیں دی، قتل بھی نہیں کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے ایسا کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس کو پھانسی دیے مسیح دجال کو ہم نے پھانسی دی ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ میں نے جن کو پھانسی دیے مسیح دجال کو پھانسی دیے، اب جو مسیح آنے والا ہے وہ مسیح صادق الامین آنے والا ہے، اس لیے وہ دجال کے انتظار میں ہے۔ ہم کہتے ہیں جن کے خلاف تم نے سازش کی تھی وہ مسیح دجال نہیں، وہ حضرت عیسیٰ مسیح تھے، مسیح صادق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دجل و فریب کو، تمہارے مکر کو، تمہاری چال بازیوں کو اللہ نے ناکام کر دیا اور انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ خود ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، لیکن یہودی یہ ماننے کے تیار نہیں۔ وہ کہتے نہیں اب جو مسیح آنے والا ہے مسیح صادق آنے والا ہے۔ خیر، عیسائی کیوں نہیں مانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ خاتم الانبیاء کے لحاظ سے کیا گیا ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہے، اور ہمارے نبی آخری نبی محمد بن عبداللہ علیہ السلام وہ بھی خاتم الانبیاء ہے۔ تو خاتم الانبیاء علماء نے اگر دونوں کو لکھا ہے یا کتابوں میں تذکرے ہیں تو دونوں کی وجوہات الگ الگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین ہے یا خاتم الانبیاء ہے، تو اس میں جو الف لام ہے، الف لام وہ عہد ذہنی کا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آ رہے تھے، بنی اسرائیل میں جو انبیاء آ رہے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں، ان نبیوں کے سلسلے کو وہ ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل یعنی جو میں نے بتایا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے جو نبی آ رہے تھے، اس نبی کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، تو الف لام وہاں عہد ذہنی کا ہے، اس لحاظ سے خاتم النبیین ہے۔ اور آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، حدیث میں صراحتاً تذکرہ آیا ہے، قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہے، تو آپ خاتم الانبیاء جو ہیں یہ الف لام استغراق کا ہے، یہ الف لام استغراق کا ہے، یعنی تمام انبیاء کے سلسلے کو آپ ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور خود توریت میں، زبور میں، انجیل میں یہ تذکرہ موجود ہے، اور ان کتابوں کے علاوہ بھی جتنے بھی انبیاء کرام آئے، تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں سے یہ معاہدہ لیا ہے کہ آخری نبی آئیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم اس نبی کی نصرت بھی کرو گے۔ لیکن یہودیوں نے کوئی اور رخ اختیار کر دیا، اور عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قصہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، آخری نبی وہ ہیں جن کا تذکرہ موجود تھا کتابوں میں، اور وہ نبی ہیں جن کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرت مہدی آئیں گے، مہدی جو ہے مہدی نام نہیں ہے، بہت سارے لوگ مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، اس کو بعض علماء نے منع بھی کیا ہے کہ مہدی علیہ السلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت مہدی کہیے، اس لیے کہ ایک تو ابھی وہ آئے نہیں ہیں، دوسری بات ہے کہ مہدی ان کا نام بھی نہیں ہے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کا خاندان بنو ہاشم کا خاندان ہوگا۔
یہ ہے ان کی ترتیب۔ بہت سارے لوگ دعویٰ کر چکے کہ ہم مسیح ہیں، ہم مہدی ہیں، ہم مہدی ہیں، ہم حضرت عیسیٰ مسیح، بہت سارے لوگ دعویٰ کر چکے، لیکن یہ سب دعوے جھوٹے ہیں، اس لیے کہ حدیث نے جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں پر کوئی بھی آدمی صحیح اتر نہیں پا رہا ہے۔ اگر دعویٰ کرنے والے کا نام محمد ہے مثال کے طور پر، تو اس کے والد کا نام عبداللہ نہیں ہے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے عبداللہ مان لیں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کا تعلق بنو ہاشم سے نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اتریں گے آسمانوں سے دمشق میں، حضرت مہدی کی پیدائش ہوگی، اور دجال بھی وجود میں آئے گا۔ اسی دجال کے انتظار میں کون ہیں؟ یہودی حضرات، کہ وہ دجال جو ہوگا وہ عیسیٰ مسیح صادق ہوں گے، وہ مسیح صادق ہوں گے، اور ان کے آنے کی وجہ سے ہماری بڑی سلطنت، جیسے وہ گریٹر اسرائیل کا نام دیتے ہیں، گریٹر اسرائیل، کہ ہماری بڑی سلطنت قائم ہوگی۔ یہ ان کے دین میں یہ خباثت کہی ہے یا شیطان نے الٹی پٹی پڑھا دی ہے، اس کو لے کے وہ چل رہے ہیں، اور پھر اسی لیے کوشش ہے کہ فلسطین کے علاقے میں ہمارے قبضہ ہو جائے۔ ہم کہتے قبضہ ہو بھی جائے ان کا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن قیامت کی نشانی کیسا ہونا ہے۔ لیکن ہم مجرم کیوں ٹھہرے، ہم گنہگار کیوں ٹھہرے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا کہ مسجد میں شور مچانا ہے، تو ہم شور کیوں مچائیں؟ ہم قیامت کی نشانی کیوں بنے؟ ہمیں تو اچھا بننا ہے، ہمیں تو وہ بننا ہے جو اللہ کے رسول نے، قرآن نے، حدیث نے تعلیم دی ہے۔ تو حضرت مہدی آئیں گے اور یہودیوں کی بڑی سلطنت قائم ہوگی۔ حضرت مہدی جنگ کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، اصلاح کا کام کرتے ہوئے اور جنگ کرتے ہوئے خلیفہ وقت بنیں گے، خلیفہ وقت بنیں گے، وہ امیر المؤمنین ہوں گے، خلیفہ ہوں گے۔ اور پھر حضرت مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے زمانے میں آ جائیں گے۔ حضرت مہدی کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے خلیفہ بنیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دجال کا قتل ہوگا۔ دجال کے قتل کے بعد یاجوج ماجوج، یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے، بہت اقوال ہیں، بس یہ سمجھے کہ یاجوج ماجوج بھی ہماری طرح ایک انسان ہی ہیں۔ انسانوں کی فوج ہوگی، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہوں گے، اتنی بڑی تعداد ہوگی، اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ تبریہ جھیل ہے، تبریہ جھیل سے، ندی سے جب وہ قافلے کا پہلا حصہ گزرے گا تو اس ندی کا پانی، اس جھیل کا پورا پانی ختم ہو جائے گا۔ قافلے کا آخری حصہ کہے گا کہ لگتا ہے اس جھیل میں کبھی پانی تھا۔ کتنی بڑی تعداد ہوگی، اتنی بڑی تعداد ہوگی، اور وہ تباہی مچا رہے ہوں گے یاجوج ماجوج کہ بس اللہ کی پناہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، یاجوج کی فوج ہوگی، کیا کیا جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے الہ العالمین، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ آپ مسلمانوں کو لے کر، مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوگی اس وقت، یاد رکھیے، کچھ کو تو یاجوج ماجوج مار دیں گے، کچھ کو دجال کی فوج مار دے گی، اخیر میں دجال مارا جائے گا، مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے کہ اسلام جو بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام غریب بن کر آیا تھا، غریب بن کے لوٹے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں غریب کا مطلب ہے کہ فقیر محتاج، فقیر محتاج نہیں ہے، غریب کہتے ہیں عربی میں اجنبی کو۔ اسلام آیا تھا تو اجنبی تھا، لوگ جاننے والے نہیں تھے، دعوت کا کام شروع ہوا، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اسلام جب دنیا سے جائے گا تو اجنبیت کے حال میں جائے گا، بہت کم لوگ ماننے والے ہوں گے۔ خیر، یاجوج ماجوج کی فوج ہوگی، لاکھوں لوگ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ الہ العالمین کیا کیا جائے؟ چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیے۔ کوہ طور جو ابھی مصر کا حصہ ہے، مصر میں کوہ طور ہے، کوہ طور پر لے کر چلے جائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں مسلمانوں کو لے کے چلے جائیں گے، جنگ جتنی ہونی ہوگی، پھر لے کے چلے جائیں گے، ان کی فوج لاکھوں کی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیماری آئے گی، جس بیماری کو نغف کہتے ہیں۔ نغف بیماری ہوتی ہے کہ اونٹ کے گردن میں کیڑا لگتا ہے، اور اس کیڑا لگنے کی وجہ سے اونٹ مر جاتا ہے۔
تو پھر یہ نغف کی بیماری آئے گی لوگوں میں، یاجوج ماجوج کی فوج میں، پھر یاجوج ماجوج کی سب فوج مر جائے گی، قصہ ختم۔ اب مرنے کے بعد بدبو اتنی پھیلے گی بدبو کہ اللہ کی پناہ انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جا رہا ہے، اتنی بدبو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے، وہ پرندے اونٹ کی طرح ہوں گے، اونٹ کی طرح بڑے پرندے ہوں گے۔ وہ پرندے چونچ سے لاشوں کو اٹھائیں گے اور دور جا کے ندیوں میں جا کے پھینک دیں گے اسے۔ پھر اس کے بعد جو اللہ کی طرف سے بارش ہوگی، اور ایسی بارش ہوگی، اتنی شدید بارش ہوگی کہ زمین دھل جائے گی جیسے کہ زمین پانی سے صاف کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ مسلمان رہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، صاحب ایمان رہیں گے۔ اس کے بعد برکتوں کا نزول شروع ہوگا، اتنی برکتیں ہوں گی کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انار میں لوگوں کی ایک بڑی جماعت کا پیٹ بھر جائے گا، یا لوگوں کی ایک جماعت کا پیٹ بھر جائے گا۔ ایک بکری کا دودھ ایک چھوٹے سے قبیلے کے لیے، پورے قبیلے کے لیے ایک بکری کا دودھ کافی ہو جائے گا۔ پھل بڑے بڑے ہوں گے، چیزیں بڑی بڑی ہوں گی۔ جب آدمی کھا پی لیتا ہے تو کھانے پینے کے بعد عموماً لوگ پھر شکر ادا کم کرتے ہیں، بلکہ کھائے پیے پتلی گلی سے نکل گیا بنا۔ تو جب نعمتوں کی بارش خوب ہوگی پھر کچھ دنوں کے بعد ناشکریاں شروع ہو جائیں گی۔ جب ناشکریاں شروع ہوں گی دھیرے دھیرے انسان دین سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور جب دین سے دور ہوتا چلا جائے گا پھر اللہ اللہ کہنے والے بہت کم افراد رہ جائیں گے۔ پھر ایک ہوا چلے گی اور جو اللہ اللہ کہنے والے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر دنیا میں کوئی صاحب ایمان باقی نہ رہے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بھی کہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو سانس لیں گے اس سانس کا اثر منتہائے بصر، جہاں تک آدمی دیکھتا ہے نا، اس سانس کا اثر وہاں تک ہوگا، اور سانس کے اثر کی وجہ سے بھی لوگ مر جائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو کہا جائے کہ آدھے گھنٹے کے اندر بات کہی ہے تو یہ پورا دجال کا واقعہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعہ، حضرت مہدی کا واقعہ، اور پھر کوہ طور پر جانا، یہ سب آدھے گھنٹے میں نہیں ہوگا۔ اس کو ہونے کے لیے سالوں سال لگیں گے۔ کب ہوگا وہ حدیث یاد رکھیں، مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ قیامت آنی ہے، یہ واقعات ہونے ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ واقعات ہونے ہیں۔ کب ہونے ہیں؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اللہ جانتا ہے کب ہونے ہیں، نہ پوچھنے والا جانتا ہے، نہ جس سے پوچھا جا رہا ہے نہ وہ جانتا ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت، عافیت، تندرستی کے ساتھ، کار خیر کی توفیق کے ساتھ، ایمان پر اسلام پر استقامت کے ساتھ جب موت آنی ہو ایمان پر خاتمہ نصیب ہو ہم سب کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔